السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج گفتگو کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے 25 سوالوں میں سے سوال نمبر 5۔ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ جواب میں آقا نے فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، عادل بن جاؤ گے۔ عادل عدل سے، اور عدل کا مطلب انصاف۔ اب جو عادل کا معنی ہوا وہ ہوا انصاف کرنے والا۔ اب اس اگر معاشرے سے پوچھیں، اس دنیا والوں سے پوچھیں کہ عادل سب سے بہتر کون ہے، تو وہ کہیں گے جو سب سے بہتر انصاف کرے گا۔ لیکن آقا نے فرمایا وہ جو اپنے لیے پسند کرے، جو دوسروں کے لیے پسند کرے، وہی جو خود کے لیے پسند کرے وہ سب سے بڑا عادل ہے، یا وہ عادل ہے۔ اب اس دنیا والوں کی چیز کو دیکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو دیکھیں تو سبحان اللہ، وہ تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن جو وزن والی بات ہے وہ کیسے ہو گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب فرما دیا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، یہ کیا فائدہ ہوگا زندگی میں؟ یہ کیسے انقلاب لائے گا؟ یہ کیسے عادل بنائے گا؟ اس پہ ہم آج غور کریں گے۔ تو انصاف جب کوئی کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ چیزیں بالکل ٹھیک چلتی ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیہ استعمال کرے گا تو یقیناً وہ رحم کرے گا، کیونکہ وہ خود کے لیے بھی تو وہی چاہتا ہے، رحم چاہتا ہے۔ جب خود کے لیے غلطی ہو جائے، خود سے غلطی ہو جائے، تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے معاف کیا جائے، درگزر کیا جائے، مجھے موقع دیا جائے، مجھے ایک دفعہ چھوڑا جائے تاکہ میں آئندہ ایسا نہ کروں۔ لیکن جیسے ہی کوئی دوسرا ایسی غلطی کر لیتا تو ہم کہتے ہیں چھوڑنا نہیں، کاٹنا ہے، اور پھر ایک رتی برابر بھی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں ذرا غور کیجیے۔ انصاف تو واقعی یہ ہے کہ ایک بندے نے غلطی کی ہے تو اس کو سزا ملے، ٹھیک ہے جی، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان، یہ تو انصاف ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہم امپلیمنٹ کریں گے تو یقیناً وہ جو غلطی کی ہوگا وہ معافی کا خواستگار ہوگا، وہ کہے گا یار مجھے معاف کر دیا جائے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے نا، ہمیشہ کی طرح میری ایک یہ بات ہے کہ یہ سمندر کوزے میں بند کیا ہوا ہے کہ اس سے کئی فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو زندگی کو فائدہ ہوگا ہی، لیکن اس سے کئی فائدے یہ ہوں گے کہ زندگیاں تسلسل پکڑیں گی، ایک سیکوینس بنے گا خوبصورتی کا، زندگی مزید آگے چلے گی اور بڑے کمال انداز سے چلے گی۔ یہی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، عادل بن جاؤ گے۔ یہاں اگر ہم غور کریں تو آپ اپنے رشتوں کی طرف بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی عدل ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں تول کر بولیں، اور رسول اللہ کی جب بات کی کلیے کو اپنائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اپنا لقمہ بھی اگر کسی کو دے دو گے تو اس میں بھی سبحان اللہ تمہیں زندگی میں بڑا کمال فائدہ ہوگا، سکون بھی ملے گا، عدل بھی ہوگا، اور تم عادل بھی بنو گے اور اچھے انسان بھی بنو گے، اللہ تعالیٰ رتبے بھی بلند کرے گا۔ دیکھیے کتنے فائدے ہوئے۔ اس لیے 2-3 مثالیں یہاں پہ دینا چاہوں گا میں۔ اگر ہم تھوڑا رشتوں کی طرف دیکھیں اپنا، اگر آپ بھائی ہیں تو چھوٹا بھائی غلطی کرتا ہے یا بڑا بھائی غلطی کرتا ہے، غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے، انسان ہے تو غلطی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر وہ زندہ ہے تو غلطی کہیں بھی ہو سکتی ہے، آخری سانس تک غلطی کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہے۔ تو اگر چھوٹے بھائی سے یا بڑے بھائی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اگر ہم درگزر کے پہلو کو نہ رکھیں، فوراً کے فوراً جی اس پر سزا دینی ہے، جی اس کو الٹا لٹکا دینا ہے، اس کو وہ کرنا ہے، اور معافی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو میرا خیال ہے پھر آپ سے جب غلطی ہوگی نا تو میرا معاملہ جو ہے نا وہ بگڑ جائے گا، پھر آپ معافی کے حقدار نہیں بنتے اگر آپ نے معافی دی نہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ واقعی ایسا ہے۔ اگر جیسے جیسے میں رشتوں کو گنواؤں گا، اگر آپ اس میں پورا اترتے ہیں تو میرا سلام ہے آپ کو، اور اگر آپ پورا نہیں اترتے تو لمحہ فکریہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ کہاں زندہ ہیں اور کیسے انصاف کر رہے ہیں، اور کیا اس بے انصافی کی وجہ سے ہماری قبروں میں سکون ہوگا یا کیا آخرت میں سکون ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے غور کرنی ہیں۔ اچھا، اگر ہماری بیٹیاں کہیں بیاتے ہیں، ہم شادی کرتے ہیں ان کی، وہ اپنے گھروں میں جاتی ہیں، تو ساتھ میں ہم یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھتے ہیں کہ جناب یہ ساڑی تھی جا رہی ہے تو اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کیجئے گا، ایک دفعہ سمجھا دیجئے گا، پیار سے سمجھا دیجئے گا، ہمیں بتا دیجئے گا، ہم اس کو سمجھا لیں گے۔ لیکن کیا یہی ایکسپیکٹیشن ہم اپنی بہو کے لیے رکھتے ہیں؟ اگر میری بیٹیاں، میری بہنیں میری بات سن رہی ہیں تو ذرا غور کیجئے گا۔ اگر آپ رکھتی ہیں تو میرا سلام ہے آپ کو، اور اگر آپ نہیں رکھتی تو خدارا جو بیج آپ بو رہی ہیں وہ کاٹنا پڑے گا آپ کو، یا آپ کی صورت کسی اور کو، میں بیٹیوں کا نام نہیں لیتا، یا آپ کی صورت کسی اور کو۔ تو خود ہی انصاف کر لیں، خود ہی عادل بن لیں،
خود ہی رسول اللہ کی اس کلیے کو اپنا لیں، خود ہی اپنی زندگیوں میں سکون لے آئیں۔ آج ہی ہم غور کرنا شروع کریں نا کہ ہماری بیٹیاں جو پریشان ہیں، اللہ سب کو آزمائشوں سے بچائے، اس پہ دعا ہے کہ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیبوں کو چار چاند لگائے، اللہ سب کو سکون عطا فرمائے، گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، اتفاق عطا فرمائے۔ لیکن اگر کہیں کوئی پریشان ہے تو ایک بنتا ہے ہمارا خود کو گربان میں جان کر دیکھنا، کہیں ہم کسی کی بیٹی کو دکھ تو نہیں دے رہے، کہیں ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ اگر ہم رشتہ ہے، مطلب ایک نند ہے، ایک بھابھی ہے، تو کبھی وہ غور کرے کہیں میں ایسا انصاف تو نہیں کر رہی جس پہ آج مجھے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ زبان ہلے گی صرف آپ کی کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ جیسے آپ معافی مانگیں گی، عدل کریں گی زندگی کے ساتھ، جو اپنے لیے پسند کرتی ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گی، یہ جو عدل ہوگا پھر آپ کی زندگی پہ جو رحم ہوگا، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آپ آج ہی اپنی جانوں پر رحم کر لیں، آج اپنی غلطیوں کو دیکھیں۔ آج ہمارے پاس اگر زندگی میں سانس ہے، جان ہے، عقل ہے، تو ہم حساب اور کتاب چکا سکتے ہیں، لٹا سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، بالکل موقع نہیں ملے گا۔ اسی طریقہ سے ہم باقی بھی تمام رشتوں کو جانچ سکتے ہیں، پڑتال کر سکتے ہیں کہ اگر ہم باپ ہیں تو اپنے بیٹے کی غلطیوں کو جیسے ہم معاف کرتے ہیں، لیکن کیا دوسروں کی بیٹوں کو بھی معاف کرتے ہیں؟ اگر ہم کسی اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دوسروں کے بیٹوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی غلطی کو نظر انداز کرنے کے خواہش مند ہیں تو کیا ہم دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں؟ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم بہتر ہو سکیں تو ہم کسی بہتر کا مشورہ دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھے دوست ملیں تو کیا ہم خود اچھے دوست ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اچھی محفلوں کے مسافر ہم رہیں تو کیا ہم کسی کو اچھی محفل پرووائڈ کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھا کھائیں تو کیا ہم کبھی کسی کو اچھا کھانے کو دیتے ہیں؟ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں شاید وزن نہ رکھتی ہوں، لیکن جب خود پہ امپلیمنٹ کی بات آتی ہے تو اس کا بڑا وزن ہوتا ہے۔ نوٹ کریے گا، جب ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیا، ایک بندہ آیا پانی کا گلاس مانگا میں نے دے دیا، کیا بات ہوئی کہ میں نے تو پانی دے دیا، ٹھنڈا دیا یا نہیں دیا، پانی تو دیا نا۔ لیکن جب آپ کہیں پیاسے جا رہے ہو نا، جب وہ آپ کو ٹھنڈا پانی دے یا نہ دے، اگر دے تو تب بھی اس کی قدر دیکھیے گا، جب نہ دے تب بھی اس کی قدر دیکھیے گا۔ تو کیا اس ایکسپیکٹیشن کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں؟ کیا اس سوالوں کو بھی ہم اپنے ذہنوں سے الجھاتے ہیں، سلجھاتے ہیں؟ کیا ان کی کنڈلی نکالتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ شاید جواب کثرت میں نہیں ہو۔ اگر نہیں ہے تو ابھی موقع ہے۔ یہ رمضان بہترین پلیٹ فارم ہے معافیوں کا، تلافیوں کا۔ اسی بیس بنا کر اپنے رشتوں کو دوبارہ ریوائز کریے، موقع ملنا چاہیے۔ دیکھیں یہ جو عید آتی ہے، یہ جو رمضان کے خوبصورت دن ہیں، رمضان کی راتیں ہیں، ان کو بیس بنا کر اپنی غلطیوں کو سدھار لیجیے۔ آپ کسی سے معافی نہیں مانگ سکتے، ایسے ہی آپ کسی کے گھر جائیں دروازہ کھٹائیں، بڑے دل کی بات ہے، بڑے ظرف کی بات ہے، کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور کہیں یار مجھے معاف کر دو، لیکن ایک بہانہ بن جاتا ہے، کیسے یار رمضان آ گیا، پتہ نہیں میں نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا، یار تم مجھے معاف کر دینا، میں یہ باتیں ہوئی ہیں یار منہ سے نکل گئی ہیں، چلو اس پہ تم پکڑنا کرنا، معاف کر دینا۔ تو دیکھیے گا موقع کی تلاش کو جب آپ دیکھیں گے، جب آپ بہانہ بنا کر چلیں گے تو اللہ بھی آپ کو جو بہانے دے کر آپ کو بخشش کا ذریعہ اور سامان بنائے گا، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی، جب ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک واقعہ مزید ایڈ کر دیتا ہوں اس میں۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے ایک دوست نے مجھے واقعہ سنایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک شادی تھی، شادی پہ فائرنگ کا رات کو اہتمام کیا گیا۔ وہاں سب جب شادی کے تیل مہندی کی رات کو سب معاملات پورے ہو گئے تو سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، تو فائرنگ والے لڑکے جو ہے نا وہ باہر آ گئے۔ اب وہاں پہ ایک لڑکا جو پسٹل وغیرہ، جو پستول اپنی صحیح کر رہا تھا، صاف وغیرہ کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ پستول سیدھی کر رہا تھا تو ایک گولی چلی، وہ سامنے ایک بندہ فائرنگ کر رہا تھا، اس کو لگی، وہ مر گیا۔ اب جناب وہ کیس ہو گئے، اب تاریخ پہ تاریخ پڑھ رہی ہے، وہ ایک ڈائلاگ بھی ہے نا، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، وہی تاریخ پہ تاریخ پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ تاریخ پڑھی تو آخری ڈیٹ، اس نے بتایا کہ آخری ڈیٹ تھی، وہاں فیصلہ ہو جانا تھا، تو روز منتیں وغیرہ سماعتیں وغیرہ کی جاتی تھی، مانتا نہیں تھا، ان کے گھر والے، اس کے بہن بھائی نہیں مانتے تھے کہ ہم نے معاف نہیں کرنا، یہ پھانسی لگے گا۔ تو آخری دن جو تاریخ پڑھنی تھی اس سے 2 دن پہلے وہ لڑکے جس نے گولی ماری، جس کو گولی لگی، اس کے گھر چلے گئے، اور والدین جا کے اس کے ہاتھ سماعت کی، ہاتھ جوڑے، یہ وہ کیا، تو وہ مان گئے، انہوں نے کہا چلو معاف کیا، ہمارا تو بیٹا رہا نہیں۔
تو تمہیں بھی معاف کیا۔ اب معافی تو اس بنا پر دی نا انہوں نے کہا یہاں تو کوئی دشمنی ہو تو پھر معافی نہ دو، یہاں کوئی غلطی ہو تو معافی نہ دو، جتنا غلط کام میرا بیٹا وہاں پہ کرنے گیا تھا معذرت کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی تو وہیں پہ وہی کام کرنے گیا تھا، یعنی وہ بھی تو فائرنگ کرنے گیا تھا۔ تو اب ہو گیا جو اتفاق سے ہوا، غلطی سے ہوا، اس کو معاف کریں، تو انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ اب وہ لڑکا جب باہر آیا تو اس نے پکی توبہ کر لی، حضور اس نے سر جھکا دیا اور اس نے بتایا کہ وہ ماشاءاللہ ٹھیک 25 سال کی ایج کے بعد اس نے عالم دین کا کورس کیا اور بڑا اچھا عالم بنا۔ اب پورا گاؤں اس کی تقریروں اور واعظ سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ بھی یہیں تک بات نہیں ختم ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جن کا لڑکا فوت ہوا تھا نا، انہوں نے اپنی بیٹی اسی عالم صاحب کے ساتھ بیاہی ہوئی ہے۔ یہ ذرا غور کریں، یہ ذرا غور کریں۔ اچھا، ایک معافی کی وجہ سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ معافی کے قابل نہیں ہوتے، لیکن آپ کا معیار رسول اللہ کی حدیث کے مطابق چلتا رہے گا، خدا کی قسم آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی زندگیوں میں باقی چیزیں دیکھنے کی۔ آپ اپنے صحیح کے راستے پر چلتے جائیں، یہ نہ دیکھیں فائدے کتنے ہیں غلط کتنے ہیں، آپ صحیح کے راستے پہ چلتے جائیں، اور رسول اللہ کی محبت میں ان کی نام کا جو صحیح کام ہے نا وہ ڈالتے جائیں۔ مطلب یار یہ جو میں نے کام کیا یہ رسول اللہ کی سنت پہ کیا، اب اس کا جو نقصان ہوگا نا اس سے آپ بے خطر ہو جائیں، بے ڈر ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے نسبت رسول اللہ کی طرف جوڑ دی، نسبت اللہ کی طرف جوڑ دی کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کیا ہے، میں نے رسول اللہ کی سنت کے لیے معاف کیا ہے، جب آپ اس کو نسبت کے ساتھ جوڑیں گے تو یقین جانیے یہ آپ کو خبر نہیں ہے، آپ کو دکھے یا نہ دکھے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے فائدے کی صورت میں کہیں نہ کہیں رکھ دی جائے گی، آپ کی نسل میں رکھ دی جائے گی، آپ کے آپ میں رکھ دی جائے گی، آپ کے اعمال میں رکھ دی جائے گی، آپ کی قبر میں رکھ دی جائے گی، آپ کی آخرت میں رکھ دی جائے گی، کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ دے گی۔ اب جتنا آپ اپنے لیے پسند کریں اتنا لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیں۔ میں بیٹیوں کی بڑی کٹ کے بات کی ہے، اس لیے بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو نیکیاں ہیں وہ تو نیکیاں ہیں ہی، جو گناہ ہیں ان کو گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ عدل ہے، جو ہمارے نزدیک نہیں غور کرتے۔ ہم اپنی بہو بیٹیوں کی طرف سے بالکل عدل نہیں کرتے، اس پہ ہم ذرا غور نہیں کرتے، دکھ بھی نہیں ہوتا ہمیں، نہ رات کو معافی مانگ کے سوتے ہیں۔ خدا را اس پہ ذرا میری بہنیں، میری بیٹیاں اور مرد حضرات بھی اپنے اپنے معاملات کو دیکھیں کہ جو وہ خود پسند کرتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے لیے بھی پسند کرتے ہیں۔ مطلب کسی کو اگر آپ سگریٹ کے لیے کہہ رہے ہیں تو کیا پسند کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی سگریٹ پیے؟ تو خدا را جو آپ پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا عادل ہو جائیں گے، اور جو عادل ہوتا ہے، صحیح عادل ہوتا ہے، وہاں اسے بھی عدل کے ساتھ نہیں بلکہ رحمت کے ساتھ بخش دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح طریقہ سے عدل اور صحیح طریقہ سے سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔